ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اسلام میں ہمارے عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت اسلام میں ہمارے عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کا بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ بالکل بیکار ثابت ہو، بلکہ وہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کے ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، دکھانے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لی۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب پورا ملے۔ اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال پر خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیو، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بغیر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ترجمہ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے وائل ہے، بربادی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم موارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے لیے لڑتا رہا یہاں تک کہ ہم شہید ہو گئے۔ پھر اللہ فرمائے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ویسے کس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر ایسا شخص کو لایا جائے گا جو علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن کا قاری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر کس لیے علم دین سیکھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، تو پھر اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا۔ پھر ایسا شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرا نزدیک محبوب تھا میں نے ہر ایسی جگہ خرچ کیا، کوئی جگہ میں صرف نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو صرف اس لیے یہ سب کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا، اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا کہ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔